نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں ایک مخصوص حالات کے اندر ہم مبتلا ہو چکے ہیں، خاص طور پہ ملک پاکستان کے اوپر یا ہمارا جو بر صغیر ہے اس کے اوپر قدرتی آفات کی شکل میں، سیلاب کی شکل میں، بارشوں کی شکل میں ایک بہت بڑی اللہ کی آزمائش آئی ہوئی ہے۔ تو اسی حوالے سے چند گزارشات کرنی تھی۔ تو میری گزارش آپ لوگوں سے یہ ہوگی کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو اینڈ تک سنیں۔ ہو سکتا ہے کوئی بات جب انسان کر رہا ہو یا انسان سن رہا ہو تو قبولیت کا وقت ہو اور اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرما دیں، اور بعض دفعہ ایک ہی عمل انسان کی دنیا آخرت بنانے کے لیے کافی ہو سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے بات میں یہاں سے سٹارٹ کروں گا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی آزمائش آئی ہوئی ہے، تو آزمائش جب بھی آتی ہے تو اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں، یا تو انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے یا انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ اگر آزمائش میں انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آزمائش اللہ کی طرف سے رحمت تھی، لیکن اگر انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آزمائش اللہ کی طرف سے عذاب تھی۔ تو اس وجہ سے اس وقت ہمیں آزمایا جا رہا ہے۔ تو مختلف حالات جو ہمارے ملک پاکستان کے بگڑے ہوئے ہیں، دراصل یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر آزمائشیں ہیں، اور یہ بھی کہہ لیں کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ تھوڑی بہت ناراضگی ہو اس قوم کے اوپر، اس امت کے اوپر، کیونکہ جس طرح دن بہ دن ہمارے اعمال خراب ہوتے جا رہے ہیں، بگڑتے جا رہے ہیں، تو حالات بتا رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہے یا ناراض ہے۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، یا اللہ تو جب ناراض ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ فرمایا کہ جب 3 نشانیاں دیکھ لو تو سمجھو میں ناراض ہوں۔ پہلی نشانی کیا ہے کہ جس وقت میں ناراض ہوتا ہوں تو بارشیں بے وقت برساتا ہوں اور ضرورت سے زیادہ برستی ہیں۔ دوسری چیز، حکومت ان لوگوں کے پاس ہوتی ہے جو نااہل ہوتے ہیں۔ تیسری چیز، پیسہ ان لوگوں کے پاس ہوتا ہے جو کنجوس ہوتے ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، یا اللہ جب تو راضی ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ تو فرمایا کہ جب میں راضی ہوتا ہوں تو بارشیں وقت پر برساتا ہوں اور ضرورت کے مطابق برساتا ہوں۔ اس کے بعد حکومت ایسے لوگوں کے پاس ہوتی ہے جو اپنی رعایا کا خیال کرتے ہیں، اپنے لوگوں کا خیال کرتے ہیں، اہل لوگ ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد مال سخی لوگوں کے پاس ہوتا ہے جو صدقہ خیرات کرتے ہوئے خوش ہوتے ہیں، مال کو جمع کرنے کی خواہش نہیں رکھتے۔ تو اگر موسیٰ علیہ السلام کا یہ جو اللہ سے کلام تھا، اس کے پس منظر میں دیکھیں تو تھوڑا سا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے۔ تو اس وجہ سے وقت کی جو سب سے بڑی ضرورت ہے وہ ہم اللہ سے استغفار کریں، کیونکہ سورہ انفال میں بھی آتا ہے کہ جب تک امت استغفار کرے گی تو اللہ تعالیٰ اس کو عذاب میں مبتلا نہیں کریں گے۔ دو شرائط ہیں کہ جس امت کے اندر وہ 2 شرائط پوری ہوں گی تو اللہ کا عذاب کبھی بھی نازل نہیں ہوگا۔ ایک اس امت کے اندر نبی موجود ہو، جیسے اب نبی تو کوئی آئے گا نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، لیکن دوسرا آپشن ہمارے پاس موجود ہے کہ ہم استغفار کریں۔ تو میری سب سے گزارش ہے کہ یہ جو وقت بہت مشکل اور کٹھن گزر رہا ہے، یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس وہ علاقے جن میں بارشیں زیادہ ہو رہی ہیں، جو سیلاب زدگان والے ہیں، وہی مصیبت میں ہیں، تو یہ مصیبت دوسرے لوگوں کے اوپر بھی آ سکتی تھی۔ کل ان کے پاس آئی ہے، ہو سکتا ہے کوئی اور مصیبت ہمارے پاس آئے۔ اس وجہ سے ہر وقت ہم کوشش کریں، استغفار کریں۔ اور دوسری جو چیز ہے استغفار کے ساتھ ساتھ، کہ آج کل الحمدللہ ہمارے پاکستان کے اندر ایک رواج ہے کہ جب وہ قوم کے اوپر ایک مشکل وقت آتا ہے تو مخیر حضرات جو مدد کرنے والے ہوتے ہیں، بہت ساری NGOs ہیں، بہت ساری اسلامک آرگنائزیشن ہیں، وہ مکمل طور پہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہیں، اور جن کے لوگوں کے اوپر مصیبت آئی ہوتی ہے، جو آفت زدگان ہوتے ہیں، ان کی پوری مدد ہوتی ہے۔ اور الحمدللہ ہر شہر کے اندر، ہر گاؤں کے اندر، ہر قصبے کے اندر ڈونیشن کیمپس لگے ہوئے ہیں۔ تو میری آپ لوگوں سے بہت دردمندانہ اپیل ہے کہ آپ لوگ ان ڈونیشن کیمپس میں جو ہو سکے، اگر کسی کے پاس کچھ نہیں ہے وہ 2 روپے دے دے، 10 روپے دے دے، 20 روپے دے دے، 30 روپے دے دے،
ٹھیک ہے، کوئی پرانے کپڑے ہیں وہ لا کے دے دے، کیونکہ اس وقت جو حالت بنی ہوئی ہے، بہت سارے گھر آپ کہہ سکتے ہیں ٹوٹ چکے ہیں، بہت سارے آپ کے گھر بہہ چکے ہیں، بہت سارے لوگوں کے مویشی مر چکے ہیں، بہت سارے لوگوں کی ڈیتھ ہو چکی ہے، بے گھر ہو چکے ہیں وہ سارے کے سارے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس امت کی مثال ایک جسم کی سی ہے، اور اگر جسم کے کسی ایک حصے میں درد ہوتا ہے تو پورا جسم کانپ اٹھتا ہے۔ تو اس وجہ سے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بحیثیت امت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے، تو ہم اس مصیبت کو اپنی مصیبت سمجھیں، اس مصیبت کو، اس پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھیں، اور جتنا ہو سکے ان ڈونیشن کیمپس کے اندر دیں، ٹھیک ہے۔ یہ میرے آپ لوگوں سے دردمندانہ اپیل ہے۔ میں بھی پوری کوشش کروں گا، پوری کمپین الحمدللہ چلائی ہوئی ہے، تو اپنے جتنے بھی حلقہ احباب ہیں ان کو بھی ترغیب دی جا رہی ہے، بلکہ وہ ہمیں ترغیب دیتے ہیں، ہم ان کو ترغیب دیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اسی ترغیب میں تھوڑا بہت، اگر وہ کہتے ہیں نا کسی کے دو آنسو پوچھ لیں، ہو سکتا ہے مصیبت کے وقت، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آنسوں سے محفوظ ہی رکھیں۔ تو اس وجہ سے آپ لوگوں سے گزارش ہے جتنا ہو سکے۔ اچھا، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ 10 روپے دینے کی قابل بھی نہیں ہے، تو وہ دعا تو کم از کم کر سکتا ہے کہ یا اللہ اس امت پر رحم فرما، یا اللہ اس امت کی پریشانیوں کو دور فرما، کہ یا اللہ اس امت کی مصیبتوں کو دور فرما۔ تو کم از کم 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے ان پاکستانیوں کے لیے، ان بھائیوں کے لیے کم از کم وہ دعا تو کر سکتا ہے۔ یعنی ہم کسی درجے کے اندر، ایک تو پوری قوم کی طرف سے ہم استغفار بھی کریں، کیونکہ استغفار کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان عذابوں سے انشاءاللہ محفوظ رکھیں گے۔ دوسرا اپنی، اچھا اگر خود نہیں بھی دے سکتے، آپ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے، تو اپنے کسی بھائی کو، اپنے کسی دوست کو ترغیب دے کے تیار کر سکتے ہیں۔ اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ میرے پاس اگر کچھ نہ ہو تو میں کسی کو ترغیب دوں، وہ بہت زیادہ دینے والا بن جاتا ہے، تو وہ جتنا زیادہ دے گا وہ آپ لوگوں کے کھاتے میں لکھا جائے۔ یعنی میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم پوری کمپین چلائیں۔ ہو سکتا ہے ہمارے ایک اس عمل کی وجہ سے، تھوڑی سی کمپین چلانے کی وجہ سے کس کا گھر آباد ہو جائے، کسی کو ایک وقت کی روٹی مل جائے، تو یقین کرو ہو سکتا ہے کسی کے دل سے نکلنے والی دعا ہمارا بیڑا پار کر دے۔ تو اور جتنا زیادہ ہم صدقہ کریں گے، تو صدقے کے بارے میں آتا ہے کہ صدقہ تو ویسے ہی مصیبتوں کو ٹالتا ہے، ویسے ہی پریشانیوں کو دور کرتا ہے، اور خاص طور پہ اگر کسی کے گھر میں بیمار ہیں تو وہ بیماروں کی طرف سے صدقہ کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحم کریں گے۔ تو بہرحال میری ان گزارشات کو ذہن میں رکھیں گے تو پوری کمپین چلائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ذریعہ بنائے لوگوں کو مصیبت سے نکالنے کا، اللہ تعالیٰ ہمیں ذریعہ بنائے لوگوں کو پریشانیوں سے نکالنے کا۔ تو 3 کام لازمی کرنے ہیں، ایک استغفار کرنی ہے، اور استطاعت کے مطابق جتنا بھی ڈونیشن ہو سکے وہ ان ڈونیشن کیمپس میں دیں جو آپ کے قریب ہوں گے، جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ وہاں تک پہنچائیں گے۔ اور تیسری چیز، اپنے لیے بھی دعا کریں، اور ان بھائیوں کے لیے بھی جو اس وقت مصیبت میں ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا ہے اس پہ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، میں بھی کمزور ہوں، اور ہر انسان کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو پریشانیاں آئی ہوئی ہیں، یہ جو مصیبتیں آئی ہوئی ہیں، اللہ ان کو دور فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔